اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ڈھیر سارے علماء کو پیدا کیا، جیسے کہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ الاشعری، آپ گنتے جائیے، یہ علماء صحابہ تھے۔ صحابہ کی تعداد 1,24,000، بعض روایتوں کے مطابق 1,25,000 صرف ان لوگوں کی تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ بستیوں میں ڈھیر ساری امت، بڑی تعداد بستیوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو اتنی بڑی امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں علماء تھے جن کا تعلق صحابہ کی گروہ سے تھا۔ تو صحابہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علماء کو پیدا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں کے زمانے میں جھوٹے نبی نکل آئے، ان کے زمانے میں معنی زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا، ان کی زمانے میں ارتداد کا مسئلہ پیش آیا۔ علماء ہونے کی حیثیت سے، عالم دین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان تمام کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے جو کہ خود ایک بہت بڑے حافظ القرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مکمل واقفیت تھی، انہوں نے مقابلہ کیا۔ ان کے زمانے مختلف فتنے آئے، مختلف لوگ سر اٹھائے، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے حکمت کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے ان فتنوں کے سروں کو کچل دیا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، انہیں بھی اللہ نے ڈھیر سارا علم دے رکھا تھا، زبردست ذہین آدمی تھے اور قرآن کے حافظ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے 12 سال حکومت کی اور انہوں نے اپنے زمانے میں ڈھیر سارے فتنوں کو دبوچا۔ اور علی بن ابی طالب آئے، اللہ اکبر، یہ کیسی ہستی کا نام زبان میں آ گیا، علی بن ابی طالب، جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے 10 انگلیاں 10 چراغ، ہر میدان کے ماہر تھے، جہاد کے میدان کے ماہر تھے، علم کے میدان کے ماہر تھے، بلکہ ان کے شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود، اور ان کے ذریعے سے تفسیر کا علم، حدیث کا علم سارے دنیا میں پھیلا۔ علی بن ابی طالب بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تاکہ یمن میں جائیں اور علم کی نشر و اشاعت کریں، وہاں کی قضاوت، وہاں کے قاضی بنے، وہاں کے گورنر بنے، وہاں سے لوگوں کو جہل سے نکالیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بنایا، تعلیم دی اور انہیں ساری زمین میں پھیلا دیا۔ زید بن ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو فرائض کا علم سیکھنا ہے جائیں زید بن ثابت کے پاس علم حاصل کریں۔ اور معاذ بن جبل کے تعلق سے کہا عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تم میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ یہ وہ صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی ایک مسجد تھی جہاں یہ امامت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے طرف لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور یہ ان کے درمیان فتوے دیتے تھے اور انہیں تعلیم دیتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد علماء میں شامل ہو گئی۔ اب صحابہ گئے تو تابعین آئے، ان میں بھی ڈھیر سارے علماء پیدا ہوئے، ان میں محدثین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، لغوین پیدا ہوئے، اصولین پیدا ہوئے، انہوں نے اس دین کی مکمل طور پر حفاظت کی۔ تابعین گئے تو تب تابعین آئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر صدی میں، ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو امت کی حفاظت کے لیے رکھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم ہی نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے اس دین کی حفاظت ایسے کی کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو بھیجا، ایسے لوگوں کو علم سے سرفراز کیا جنہوں نے اللہ کی دین کو حفظ کیا، اللہ کی دین کو سمجھا اور اللہ کے دین پر عمل کیا۔ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کی۔ اور آج آپ